الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العظيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء رواه الترمذي وابن ماجه. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، حق سبحانہ و تعالی نے حضرت انسان کو کچھ اس طرح بنایا ہے کہ اسے ہر وقت اللہ رب العزت کی ضرورت ہے. ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر لحظے میں، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ساتھ ساری چیزیں دے دیتا کہ گزار دو اس میں زندگی، لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اس کی حکمت ہے، اپنی حکمت سے کچھ اس طرح کا نظام رکھا کہ انسان اس کی طرف متوجہ رہے. سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام رسالہ قشیریہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور فرمایا کہ نادونی، مجھ سے ہم سرگوشی کرو، مجھ سے چپکے چپکے بات کرو. اگر ایسا نہیں کرتے، چپکے چپکے بات نہیں کرتے تو فانظروا الیہ، میری طرف دیکھو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاسْمَعُوا مِنِّي، اگر تم میری طرف دیکھتے نہیں تو مجھ سے سنو، اور اگر ایسا نہیں ہوتا، سننا بھی نہیں تو میرے دروازے پہ رہو، اور اگر میرے دروازے پہ نہیں رہتے تو اپنی حاجتوں کو میرے پاس لاؤ، اپنی ضرورتوں کو میرے پاس لاؤ. میرے بھائیوں، یہ حق سبحانہ و تعالی کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے دروازہ ایسا کھلا رکھا کہ جس گھڑی ہم حق سبحانہ و تعالی سے بات کرنا چاہتے، ہم اس سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے نہ کوئی فیس پے کرنی پڑتی ہے، نہ اس کے لیے لمبی چوڑی کوئی کنڈیشن رکھی گئی ہے. آج دنیا کے لائر کو دیکھنے کے لیے جانا ہو بات کرنے تو اس کے لیے بھی فیس ہوتی ہے. بڑے بڑے منسٹروں کے یہاں جانے سے پہلے کتنی تلاشیاں لی جاتی ہیں، سب تحقیقات ہوتی ہے. لیکن وہ رب ذوالجلال ہے کہ جس سے ہمیں اگر بات کرنی ہے، اگر ہمیں اس سے سرگوشی کرنی ہے تو اس کے لیے نہ کوئی ٹائم کی پابندی ہے، نہ اس کے لیے کوئی فیس کی پابندی ہے، نہ اس کے لیے لمبے چوڑے کنڈیشن ہے،
جس وقت بندہ چاہتا ہے حق سبحانہ و تعالیٰ سے بات کر سکتا ہے، بلکہ اس نے ہمیں حکم دیا کہ مجھے پکارو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی جی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دو میں تو قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. میں دعا کو قبول کرتا ہوں جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے. دعا کی بڑی اہمیت ہے. آج دعا کو ہم نے چھوڑ دیا مولویوں پہ. مولانا صاحب آ کے کریں گے دعا، حافظ صاحب کریں گے دعا. سب کو حکم ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو. بلکہ اگر پکارنے سے تکبر کیا کہ کوئی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ، تو اس کے لیے وعید آئی. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. پھر تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. جو لوگ مجھے پکارنے سے، مجھ سے دعا کرنے سے گھمنڈ کریں گے، تکبر کریں گے، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں، اور خدا کی شان یہ ہے کہ جو نہیں مانگے گا اس سے وہ ناراض ہوگا. انہ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ. جو اللہ سے مانگے گا نہیں، اللہ اس پہ ناراض ہوگا، اللہ اس پہ غصے ہوگا. وہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے. تو میرے عزیزو، دعا کو ہم نے یہ سوچا ہے کہ دعا ہے، کر لیں گے کبھی، کر لیں گے کبھی، بلا لیں گے مولانا صاحب کو. نہیں، ہم دعا کو رسم نہ سمجھیں بھائی. یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے. دعا ایک بہت بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے. کیوں عبادت بھائی؟ ہم تو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. کہاں عبادت ہے؟ اس لیے کہ اس نے مانگنے کا حکم دیا، اور خدا کے حکم کو پورا کرنا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے عبادت کا حکم تو دیا ہے قرآن میں، اعبدوا ربکم. اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا یہ عبادت ہے. اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگ پوری کروں گا. لیکن آج ٹائم کس کے پاس ہے؟ جمعہ کی 2 رکعت پڑھی ہے، ادھر سلام ادھر سلام، بھاگے. کتنوں کو تو میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا خطبہ چلتا ہے، اس وقت وہاں بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے، اور سلام پھیر کے دعا کے بعد میں دیکھتا ہوں تو باہر نکل جا چکے ہوتے. اس کا یہ مطلب کہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں رک نہیں پا رہے. اللہ اگر راضی ہے، خوش قسمتی ہے ہماری، تو اللہ کے گھر میں رکو. ہاں، یہ بڑی پاکیزہ جگہ ہے، یہ فرشتوں کا ماحول ہے. میرے عزیزو، دعا کو حدیث شریف میں عبادت قرار دیا. الدعاء هو العبادہ. سمجھنا بات کو. دعا کو فرمائے کہ دعا ہی عبادت ہے. دعا عبادت ہی ہے. ایسا کیوں کہا گیا کہ دعا عبادت ہی ہے؟ اس لیے کہ ایک تو دعا کرنے میں اللہ تعالی کے حکم کے پورا کرنا، حکم کو پورا کرنا پایا جاتا ہے. اس لیے دعا عبادت ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا. ایک حدیث میں ہے الدعاء مخ العبادت. دعا عبادت کا لب ہے. جیسے دماغ، کھوپڑی میں دماغ ہوتا ہے، بھیجا جس کو کہتے ہیں،
کا عبادت کا مغز دعا ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اصل میں دعا کو عبادت اس لیے قرار دیا کہ بندہ دعا کے اندر عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اللہ سے اپنی بات رجوع کرتا ہے اور یہ اعتراف کرتا ہے کہ میری دعا کو قبول کرنے پر اللہ ہی قادر ہے، اور وہ ایسا کریم ہے کہ جس کے پاس کوئی محتاجی نہیں، جس کے پاس کوئی کنجوسی نہیں ہے، نہ اس کو کسی کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں۔ بھئی آدمی اپنے لیے رکھ کے چھوڑتا ہے یہ سوچ کر کہ مجھے کسی آڑے وقت میں کام لگے گا۔ بھئی آدمی بچا بچا کے کیوں رکھتا ہے؟ کیوں رکھتا ہے بچا بچا کے؟ اس لیے رکھتا ہے کہ مجھے کبھی کام لگے گا۔ خدا تعالیٰ کے یہاں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی چیز نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں کہ وہ اپنے لیے رکھے کہ مجھے ضرورت پڑے گی۔ اور یہ ساری چیزیں اپنی عاجزی کا اظہار، اپنے اللہ تعالیٰ کو اپنا حاجت روا سمجھنا اور اپنی مانگ کو پوری کرنے والا سمجھنا، یہی تو عبادت ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں ہوتا کیا ہے؟ عبادتوں میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل گرا دے، اپنے آپ کو عاجز سمجھے۔ اسی لیے علماء کرام نے دعا کی تعریف کے اندر لکھا ہے کہ دعا ہے کیا؟ چنانچہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ دعا اللہ تعالی سے مانگنا ہے اس طور پر کہ میری ضرورت کو وہی پوری کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو عاجز بتلا کر اللہ سے مانگنے کا نام دعا ہے۔ تو قرآن مجید نے حکم بھی دیا، دعا قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری مانگ پوری کروں گا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ حدیث شریف میں یہاں تک آیا کہ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر کے اندر اگر کوئی تقدیر کو اگر کوئی ہٹا سکتا ہے تو دعا ہٹا سکتی ہے، دعا تقدیر کو بھی چینج کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض باتیں ایسی رکھی ہے کہ یہ بندہ اگر مانگے گا تو میں دوں گا، نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا۔ اب بندے نے دعا مانگی تو وہ تقدیر کا جو فیصلہ تھا وہ ہٹ گیا، جو مانگ لیا اس نے، اللہ نے دینے کا وعدہ اس پہ کیا تھا کہ دعا کرے گا تو دوں گا۔ امام غزالی علیہ رحمہ کے حوالے سے مرقات کے اندر لکھا ہے کہ دعا کا فائدہ یہ ہے کہ دعا کے ذریعے بلا اور مصیبت دور ہو سکتی ہے اور اللہ کی رحمت کو موجود کر سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کو لا سکتے ہیں دعا کے ذریعے۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ دعا کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، بھی مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر لکھا ہوا ہے تو ملتے رہے گا، نہیں لکھا ہے تو نہیں ملے گا، مانگنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن علماء نے اس کا جواب یہی دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہتھیار ہمیں دعا کا دیا ہے، دعا ایک ہتھیار ہے، مومن کا ہتھیار ہے دعا، اور اس ہتھیار کے ذریعے آدمی بہت سارے کام لے سکتا ہے، اور آپ کے پاس ڈھال ہے تو اس ڈھال کے ذریعے بچاؤ کریں گے۔ اسی طرح سے دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ آپ اللہ رب العزت کو پکار کر اپنے فیور میں فیصلہ کرا سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر کے وہ چیز آپ مانگ سکتے ہیں۔ چنانچہ احادیث شریفہ کے اندر دعا کی بہت زیادہ فضیلت ہے،
بہت زیادہ الفاظ روایات کے اندر دعا کے فضائل ثابت ہے. چنانچہ ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، نقل کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی معزز چیز نہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز چیز ہے دعا مانگنا، اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی چیز نہیں. ایک اور حدیث ہے کہ صلی اللہ من فضلہ فإن اللہ یحب ان یسأل، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو اس لیے کہ اللہ پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے. آج کی دنیا تو ایسی ہے کہ انسانوں سے اگر مانگا جائے تو ناراض ہو جاتے. ایک دفعہ اگر دیا دوسری دفعہ کہتا رہے تم نے تو دکان سے دی دکان سمجھ رکھی ہے، جب بھی چاہے آگے کہنے کے لیے. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جتنا مانگو گے اتنا وہ خوش ہوگا کہ میرا بندہ مجھے سمجھ رہا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کر سکتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا کا اثر ہو کے رہتا ہے. دیر سویر دعا کا اثر ہوگا، یا تو وہی چیز ملے گی یا اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے گا، یا پھر کوئی تکلیف کو دور کر دے گا. آپ کا پکارا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوگا. آپ کا اللہ تعالیٰ کے سامنے پھیلایا ہوا ہاتھ کبھی خالی نہیں جائے گا. تو دعا کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا پایا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ مسبب الاسباب تو اللہ ہے، سارے اسباب پیدا کرنے والا وہ ہے. آپ نے اللہ سے اپنی ضرورت مانگی، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے لیے خیر دیکھی کہ ہاں اس بندے کی ضرورت پورا کرنے میں اس کا فائدہ ہے، تو وہ اسباب پیدا کر دے. تو دعا میرے بھائیوں اثر کر کے رہتی ہے. دوسری ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا فائدہ پہنچاتی ہے اس مصیبت سے جو نازل ہو چکی ہے اور اس چیز سے بھی جو نازل نہیں ہوئی، ابھی آئی نہیں ہے. کا دعا کرو. ہم نے تو دعا کو کچھ خاص چیزوں کے ساتھ کر کے رکھا ہے. حالانکہ روزانہ ایک ٹائم مقرر کرو، روزانہ 10 منٹ نکالو، اور اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو کے ساتھ وہ لیتے ہیں رات کو نیند کھل گئی، آنکھ کھل گئی، اللہ سے بات کرتے ہیں. دعا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بات ہی کرنا ہوتا ہے. لیکن میرے عزیزو یہ توفیق کی بات ہے. ہاں توفیق کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیتا ہے اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے. ہاں چنانچہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ، جس کے لیے تم میں سے دعا کا دروازہ کھولا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. جس کو اللہ مانگنے کی توفیق دیتا ہے سمجھو کہ وہ دینا چاہتا ہے. ہاں خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے وہ فرماتے گر نہ کھاستے داد نہ دادے خاص، گر نہ کھاستے داد نہ دادے خاص. اگر وہ دینا نہ چاہتا تو وہ چاہت ہی نہیں دیتا. کسی چیز کی چاہت کا پیدا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دینا چاہتا ہے. گر نہ کھاستے داد نہ دادے خاص، خدا اگر دینا ہی نہیں چاہتا تو وہ چاہت آپ کے دل میں پیدا ہی نہیں کرتا. دل کے اندر چاہت کا پیدا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے. تو جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. اور پھر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان جائیں، آپ نے کتنی اچھی بات فرمائی. یہ تو فرمایا کہ دعا کی توفیق ہو گئی، رحمت کے دروازے کھل گئے. تو ہم مانگنا کیا چاہیں؟ ہم کیا مانگیں؟
آپ نے فرمایا وما سئل اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں مانگی گئی جو اللہ کو زیادہ پسند ہو عافیت کے مقابلے میں۔ عافیت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ عافیت مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ عافیت کا مطلب صرف تندرستی نہیں ہے۔ عافیت کا معنی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ وہ تندرستی ہے، بلکہ عافیت ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ ایسی چیز عطا فرما جس کے اندر دنیا کی بھی بھلائی ہو اور آخرت کی بھی بھلائی۔ رسالہ قشیریہ کے اندر ایک بزرگ کا واقعہ لکھا اور حوالہ دیا کہ ایک بزرگ بیمار تھے، ان کے پاس ایک آدمی گیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوبارہ کہا کہ اللہ عافیت عطا فرمائے۔ ارے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو عافیت مانگی تھی، لیکن عافیت کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت ملی۔ کیسے شہادت ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر والی بکری دی گئی تھی، بکری کا گوشت، وہ آخر میں اس کا اثر لوٹا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تو دعا مانگتے تھے، عافیت مانگتے تھے، لیکن ان کو عافیت شہادت میں تھی۔ عثمان ذو النورین بھی دعا مانگتے تھے عافیت کی، ان کی عافیت شہادت میں تھی۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ، یہ سب کو جو شہادتیں ملی وہ سب عافیت مانگتے تھے۔ عافیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس چین ہو گئے، کوئی تکلیف نہیں۔ عافیت کا معنی ہے دنیا کے اندر سلامتی ملے، صحت ملے اور آخرت میں بھی سلامتی ملے۔ یہ لفظ ایسا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر آپ کو خیر ملے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ آج ہم لوگوں نے مانگنا چھوڑ دیا اور مانگنا ہم مولویوں کے اوپر ڈال دیا، وہ آئے گا تو دعا کرے گا۔ ہمارا کوئی ایگریمنٹ اللہ سے نہیں ہوا ہے کہ تم کرو گے تو قبول کروں گا اور یہ آرڈینری مانگیں گے تو نہیں کروں گا، نہیں۔ خدا یہ دیکھتا ہے۔ چنانچہ دعا کے آداب بھی قرآن میں ہیں۔ ہم نے کیا سمجھا ہے قرآن کو؟ نماز روزے کی کتاب سمجھا ہے؟ صرف نماز روزہ نہیں، تمہاری 24 گھنٹے کے حالات تم کو قرآن بتائے گا۔ دعا کیسے کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ تم اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعا کرو عاجزی کے ساتھ اور چپکے، بے شک اللہ تعالیٰ حد تجاوزی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ دو ادب بتائے، دو ادب۔ ایک تو عاجزی کے ساتھ، ظاہری عاجزی، اس طرح سے ہاتھ پھیلاؤ کہ آپ کچھ لے رہے ہیں۔ بعض کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ایسے دعا نہیں کرتے، ایسے بعض لوگ کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے، نہیں۔ آپ کو اگر کوئی چیز دی جائے تو کیسے دو ہاتھ سے لیتے کر، دو ہاتھ اس طرف پھیلا کر ایسا لگے کہ یہ کچھ مانگ رہا ہے، ایسا لگنا چاہیے کہ کچھ مانگ رہا ہے۔ یہ ظاہری ہے۔ اور آہستہ آہستہ، چلا کر نہیں کہ یہ دے دینا وہ دے دینا، نہیں، اپنی عاجزی کا کہ یا اللہ محتاج ہے اور ہماری یہ ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کسی جنگ کے موقع پر زور زور سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تو آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ پر تھوڑا نرمی کرو، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو یا کوئی ایکشن آدمی کو نہیں پکار رہے ہو، خدا تو ہر جگہ حاضر ہے، دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے یہ بھی مت سمجھو میرے بھائیوں کہ دعا کے لیے، دیکھو آداب میں سے ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، آداب میں سے۔ اب بازار کے اندر جا رہے ہیں اور بازار کے اندر بھی آپ کوئی اللہ سے دعا کرے تو وہ ہاتھ اٹھائیں گے، وہ دل میں مانگیں گے اللہ سے۔ بعض اللہ والے جو 10 گھنٹے تک دعا کرتے تھے، اس کا کیا مطلب؟
وہ دل لگا ہوا تھا، اللہ سے بات ہو رہی۔ بھائی بازار میں جانے کی دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک خیر ہذہ السوق وخیر ما فیہا واعوذ بک من شر ہذہ السوق وشر ما فیہا او کما قال۔ یہ اللہ میں اس مارکیٹ کی خیر مانگتا ہوں اور اس میں جو خیر ہے وہ مانگتا ہوں، اور اس کے شر سے اور اس میں جو شر ہے اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو وہاں تھوڑی ہاتھ اٹھائیں گے اللہم انی اسألک، ہر جگہ ہاتھ اٹھانے نہیں ہوتے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اذان کے بعد جو دعا ہے وہ ثابت ہے، لیکن اس وقت ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے۔ تو آداب دعا میں سے یہ ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھاوے، اور ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بھی اپنی جگہ ثابت۔ بعض روایات میں تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر اتنے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کی بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہو گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیزو کہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور خصوصی طور پر آپ کے یہاں خوشحالی ہے، آپ کے یہاں اللہ کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی ہے تو زیادہ دعا کرو۔ یہ نہیں کہ خود مصیبت آئی تو کہ بھاگو جلدی دعا کرو، فوراً آ جاؤ دعا کرو۔ ارے روزانہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ چنانچہ حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد فلیکثر الدعاء فی الرخاء او کما قال۔ جس آدمی کو یہ پسند ہو، یہ بات خوش کرتی ہو کہ مصیبت کے وقت اللہ اس کی دعا قبول کرے، تو اس کو چاہیے کہ خوشحالی کے وقت دعا زیادہ کرے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ آئی مصیبت تو اب بھاگے، جب خوشی کے دن ہوتے ہیں تو کوئی دکھتا نہیں، ذرا حالات آتے ہیں کہ بھاگتا ہے۔ بھائی اس وقت تو آنا ہی چاہیے، اس کا انکار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہو تو اور یاد کرو اس کو۔ یہ حدیث ہے کہ خوشی کے موقع پہ جتنا اللہ کو یاد کریں گے تو پھر مصیبت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرے گا کہ میرے بندے پر یہ میں ہی لایا ہوں، تم جاؤ اس کی مدد کرو۔ اور دعا کے اندر جلدی مت مٹاؤ، ارے بہت مانگا یار، کچھ ملتا نہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بخاری ترمذی شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال یستجاب للعبد ما لم يدعو باسم او قطیعۃ رحم وما لم یستعجل۔ بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ کرے۔ گناہ کی دعا، کسی کو پھینکنے کی، کسی کے لوٹنے کی، یا کہتے رشتے داری توڑنے کی، ایسی دعا نہیں۔ اب ایک آدمی دعا کر رہا ہے کہ میرا بینک کا جو لون ہے وہ تھرو ہو جائے، تو کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے تو وہ دعا مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو گناہ کی دعا اللہ سے نہیں مانگی جاتی۔ اور پھر دعا میں جلدی نہیں مچائی جائے۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضور دعا میں جلدی کیسے مچائی جاتی؟ آپ نے فرمایا کہ بندہ کیا کہتا ہے، قد دعوت وقد دعوت، ارے کتنی دعا مانگی ہے، بہت مانگا، فلم ارے یستجاب لی، مجھے تو نہیں دکھتا کہ دعا قبول ہو۔ پھر بندہ افسوس کر کے چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے نہیں مانگنی ہے دعا۔ یہ ہے جلدی مچانا۔ اللہ کا نظام ہے، مجھے اور آپ کو سب کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ ہم اس کی طرف ایسا کرتے رہیں۔ اس نے اس کو مزہ آ رہا ہے، اس کو مزہ، اللہ کو مزہ آ رہا ہے کہ میرا بندہ مجھے مان رہا ہے، کہ میری مان یہیں سے پوری ہے اور یہی مجھے دے گا۔ اس لیے میرے عزیزو دعا مانگو اللہ تعالیٰ، اپنی زبان میں مانگو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ عربی ہی دعا قبول کرتا ہے اور مفتی کی یا مولوی کی قبول کرتا ہے، اللہ سب کی قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ مشرک کی بھی قبول کرتا ہے۔ شیطان کی اللہ نے قبول کی ہے تو شیطان کی اللہ نے قبول کر لی تو پھر ایک ایمان والے کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں میں ان مضامین کو اس لیے لا رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ ہم تھوڑا سمجھیں، دین کو، ریئلٹی کو سمجھیں۔ ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ دعا کے لیے آج دنیا میں لوئر کے لیے پہلے فیس دیکھنی پڑتی کہ اس کی فیس کتنی ہے، اس کے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔
منسٹر کو دیکھنے کے لیے جاؤ تو کتنی تلاشیاں کتنی چیکنگ ہوتی ہے، اس کے بعد جانے دے. لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں، کوئی چارج نہیں ہے، کوئی ٹائمنگ نہیں. کسی بھی وقت بولو یا اللہ یا رب یا رب، بات شروع ہو جاتی ہے. اللہ تو سننے کے لیے تیار ہے، دینے کے لیے بھی تیار ہے. لیکن ہم لوگوں نے علم کی کمی کی وجہ سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نہیں ہم کیسے دعا کر سکتے. اگر آدمی یہ سوچ کر کہہ رہا ہے کہ میں تو بڑا گنہگار ہوں، میری زبان سے اللہ سے کیا کہوں، تب تو بہت اچھا ہے. یہ سوچ رہا ہے کہ اپنے آپ کو گرا رہا ہے اللہ کے سامنے، یہ تو بہت اچھا. لیکن کہا کہ یار میری کہاں قبول، یہ بہت غلط چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے، حدیث شریف میں آیا، بخاری شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دعا احدکم فلیعزم المسألہ، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پکے ارادے سے یہ مجھے مل کے رہے گا، میں نے اللہ سے مانگا ہے وہ مل کے رہے گا. اور یوں نہ کہے اللہ تو چاہے تو مجھے دے دے، یعنی تجھے ضرورت نہیں. مانگنے والا یہ کہے کہ اللہم ان شئت فاعطنی، اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے. ایسی دعا کرنے سے حدیث میں منع ہے. بلکہ کہو کہ یا اللہ یہ تجھے دینا ہی پڑے گا اور تیرے سوا کوئی دینے والا ہے نہیں. بار بار بولو. حدیث میں آیا بخاری شریف میں کہ دعا کرو تو ایک ایک چیز کو 3 مرتبہ بولو، بار بار مانگو. آپ کسی کے پاس گئے کہا انہیں $100 دو، اب وہ بھول گیا ادھر ادھر چلا گیا، تو وہ سوچے گا دوسری دفعہ نہیں مانگا تو یہ سوچے گا کہ اس کو زیادہ ضرورت نہیں ہوگی، اس سے دوبارہ نہیں آئے گا. لیکن 2-3 دفعہ جائے گا تو کہے گا کہ اس کی ضرورت پڑی ہے. دیکھو قرض دینے میں ثواب زیادہ ہے صدقے کے مقابلے. معلوم ہے آپ لوگ کسی کو قرضہ دو تو اس کا ثواب زیادہ ہے صدقے کے مقابلے. کیوں؟ اس لیے کہ قرضہ وہی مانگتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے، باقی ہر ایک تھوڑی قرض مانگے گا. قرض تو وہی مانگے گا جس کو ضرورت ہوگی. تو آپ نے قرض دار کو دیا، ضرورت مند کو دیا، اس کا ثواب زیادہ ہے صدقے کے مقابلے. ایسے ہی جب بار بار بندہ اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ اتنا تو کر دے، اللہ تعالیٰ بھی بندے کی آہوزاری کو دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے کیا کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دل کی حاضری سے. ہم یہاں مانگ رہے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، دل کی حاضری سے دعا نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی. چنانچہ تفسیر روح البیان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی کو کہ بہت یہ ایسے گر گرا کے اللہ سے مانگ رہا ہے، اس کی مانگ پوری نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ میرے ہاتھ میں ہوتا میں اس کو کبھی کا دے دیتا. اگر اس کی ضرورت پورا کرنے میں میرے ہاتھ میں کچھ رکھا تو میں اس کی ابھی قبول کر لیتا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تو مجھ سے زیادہ رحم والا ہے اس کے اوپر. یہ کہہ رہا ہے ارے اس کا دل دیکھ، اس کا دل تو بکریوں کے اندر گھوم رہا ہے، یہ بکریوں کا مالک ہے، تو اس کا دل تو بکریوں کے اندر رکھا ہوا ہے، تو دل کی حاضری کے بغیر دعا کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا کہ بھائی تو غافل دل سے اللہ سے مانگ رہا ہے، دل کو حاضر رکھ کے مانگ، اللہ قبول کرے گا. پھر سمجھ میں آیا تو مانگا، قبول ہو گئی دعا. تو غفلت والے دل سے دعا نہ کرے، دعا کرے تو ایک تو یقین کے ساتھ اور یہ دل کی حاضری کے ساتھ اور چھپکے چھپکے عاجزی کر کے. اور دوسری بات ڈرتے ہوئے کہ میرے گناہوں کی نبوست سے دعا کے قبول ہونے میں اور کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی. اگر بن سکتی ہے تو میری بدعملی ہی بن سکتی ہے. یہ مجھے ڈر ہے کہ میری بدعملی کی وجہ سے میری دعا ریجیکٹ نہ ہو جائے. لیکن امید بھی رکھے کہ یہ تو دینے والا داتا ایسا ہے کہ وہ تو مجھ سے بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ نے دیا ہے، تو مجھے دینے میں اس کو کیا تکلیف ہوگی. یہ امید بھی ہونی چاہیے. یہ قرآن میں ہے لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. اللہ سے تم دعا کرو ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے، خوف بھی ہو کہ میری گناہوں کی نبوست سے ریجیکٹ نہ ہو جائے، اور امید بھی ہو کہ دینے والا تو بہت بڑا سخی ہے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں. میرے عزیزو، یہ
دعا کے مسائل، دعا کے بارے میں فضائل ہیں. ہم لوگ دعا کے آداب کا بھی لحاظ نہیں رکھتے. دعا کس طرح سے کی جائے، آدمی کیسے ہاتھ اٹھاوے اس طرح سے، اور پھر اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے مانگے. اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. بڑے بڑے مجرموں کو اللہ نے معاف کیا. اور کبھی کبھی دعا کیسی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگے بغیر حال کے دعا ہو جاتی ہے. آدمی کا حال ایسا ہوتا ہے کہ بس وہ بولتا کچھ نہیں ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے، میرا بچہ غائب ہو گیا، آ جاؤ. کہا جاؤ صبر کرو، جاؤ اور صبر کرو. پھر کچھ دن کے بعد آئے، کہا دعا کرو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو بھیج دے. کہا جاؤ جاؤ صبر کرو. یہ بار بار جب ہوا، ایک دن دو دن اس طرح ہوتا رہا، تب کہا کہ اب تک تھک گئی، کتنا صبر کتنا صبر. کہا جا تیرا بیٹا آ چکا ہے، جا گھر جا کے دیکھ. کہا کیسے آپ کو بتا؟ کہا قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو مجبور کی دعا قبول کرتا ہے جب اس کو پکارتا ہے؟ کون ہے؟ وہ اللہ ہی ہے. اللہ ہے. کبھی آدمی دعا زبان سے کرتا ہے، کبھی حال سے کرتا ہے. اس طرح سے اللہ کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کو ترس آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے. یعقوب بن لیث ایک زمانے کے حاکم گزرے. ان کو ایک بیماری ایسی لاحق ہو گئی کہ اچھا نہیں ہو رہا، ٹھیک نہیں ہو رہا. کسی نے کہا کہ جاؤ سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کو جا کے کہو وہ دعا کر دیں، وہ دعا کریں گے تو ٹھیک ہو جاؤ. اللہ والے ہوتے، وہ سیدھی بات کرتے، ادھر ادھر والی بات نہیں. گئے، کہا کہ میری یہ تکلیف ہے، دعا کریں. میں کیسے دعا کروں؟ دعا قبول کیسے ہوگی؟ تمہارے قید خانے میں کتنے مظلوم پڑے ہوئے ہیں، ان کی دعائیں آگے پہنچی ہوئی ہے، تو میری دعا کیسے جائے گی؟ کہا کہ سب کو چھوڑ دو، نکال لو سب کو چھوڑ دیا جیل خانے سے. اب یہ اللہ والے ہاتھ اٹھا رہے اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم کما اریتہ ذل المعصیہ فاریہ عزت. اے اللہ تو نے گناہ کی نحوست اور گناہ کی جو رسوائی ہے تو نے اس کو دکھا دی ہے. نافرمانی کیا نقصان کیا ہے یہ تو نے بتا دیا، اب تو فرما برداری کی عزت بھی اس کو دکھا دے. فرما برداری پر جو اللہ عزت دیتا ہے، یا اللہ تو اس کو دکھا دے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عافیت عطا کر. میرے بھائیو آج بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہاں دعائیں آج بھی قبول ہوتی ہیں، لیکن ہم نے مانگنے والا صبح میں اٹھو اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گراؤ، چاہے 2 ہی رکعت پڑھو تہجد کی. اب وہ وقت آ چکا ہے میرے عزیزوں، وہ وقت آ چکا ہے کہ پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ آدمی سفید ہوا، داڑھی سفید ہو، بوڑھا ہو تو کہا کہ اب ان کی عمر زیادہ ہوئی. کل میرا ایک جگری دوست، بڑا گہرا دوست تھا میرا، رفیق وانیہ، رات کو سویا اور اللہ کا پیارا ہو گیا، سینے میں کچھ درد ہوا، اللہ کا پیارا اب جمعہ نصیب ہو گیا اس کو. لیکن بات یہ ہے میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے زندگی دے رکھی ہے، قدر کرو اور مانگو اللہ سے، خوب مانگو. اس نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، نہیں مانگو گے تو وہ ناراض ہو. اپنے لیے بھی مانگو، گھر والوں کے لیے مانگو، امت کے لیے مانگو. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ جنت ہی مانگ سکتے، جہنم سے پناہ مانگ سکتے ہیں، نہیں، سب چیز اللہ سے مانگے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی جو ان کا پڑوسی تھا، وہ اپنی پشت کے اوپر لکڑیاں لا کر بیچتا تھا اور اسی سے اپنا گزارا کرتا تھا. لیکن جب امام صاحب نماز پھیرتے السلام علیکم السلام علیکم، یہ سلام پھیر کے بھاگ جاتا تھا، دعا میں بیٹھتا تو دعا کرتا بھی نہیں تھا. تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ ارے تھوڑی دیر تو بیٹھ جایا کر، تھوڑی دیر بیٹھا کر دعا کے لیے، تھوڑی دیر تو دعا کر. اگر تجھے آخرت میں ضرورت نہیں ہے تو کم از کم دنیا کے لیے تو مانگ. نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رک جا اور اللہ سے کہہ، دعا کر، اللہ تعالیٰ تجھے ایسی کوئی سواری دے دے یا ایسا جانور دے دے کہ جس کی پشت کے اوپر تو لکڑیاں لے جایا کر. دنیا بھی مانگ.
تو نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے, بہت سارے لوگ تو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کر, ایک تو جمعہ کے وقت آتے بھی کب ہے, دوسرا خطبہ ادا ہوتا ہے تب آتے ہیں, اور آنے کے بعد وضو خانے میں باتیں کرتے رہتے ہیں, اور باتیں کرنے کے بعد جب نیچے اترتا ہوں تو آ کے پھر نماز میں شامل ہوتے ہیں, 2 رکعت کے بعد بھاگتے ہیں. کیا احسان کر رہے ہیں خدا پر, نعوذ باللہ. اللہ کو کیا ہماری نمازوں کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں. پوری دنیا نمازی بن جائے, خدا کے مقام میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں, اور ساری دنیا بے نمازی ہو جائے, اس کی یہاں کوئی کمی ہونے والی نہیں. اپنے آپ کو محتاج سمجھو. میں اور آپ سب محتاج ہیں اللہ کے, اور ہماری حاجتیں وہیں سے پوری ہو سکتی ہیں, اللہ ہی کے دربار سے. اس لیے اپنے اندر عاجزی پیدا کرو. ہاں, جہاں عاجزی ہوگی وہیں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئے گی, ورنہ ظاہری کتاب سے کچھ نہیں ہوتا. حقیقت میں اپنے دل کو جھکا, اپنے دل کو جھکاؤ, عاجزی پیدا کرو. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اگر کوئی چیز ہے تو عاجزی پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو اینڈ پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو کبر اور موٹائی پسند نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگو تو عاجزی کے ساتھ مانگو. ہاں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی خوب زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.